معزز سامعین، حاضرین جمعہ، آپ کے سامنے دو خطبوں میں ان اعمال کا تذکرہ کیا گیا جن اعمال کے کرنے پر اللہ رب العزت کے فرشتے ایسے اعمال کرنے والوں کے لیے دعائے رحمت، دعائے برکت اور اسی طرح سے دعائے بخشش و مغفرت اور دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ چند اعمال کا تذکرہ آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں کیا گیا، اسی سلسلے کی ایک کڑی آج بھی ہے۔ چند اعمال آپ کے سامنے سرسری طور پر رکھنے کی کوشش کی جائے گی جن اعمال کو اگر ایک انسان صحیح طریقے سے کرے تو پھر فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ میں نے سورہ غافر کی آیت نمبر 7، 8 پڑھی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کے چند اعمال کا تذکرہ کیا ہے، اور فرشتے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے کرتے ہیں، اتنا ہی کرتے ہیں جتنا کرنے کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، اس سے نہ کم کرتے ہیں نہ زیادہ۔ اب اگر یہ فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہوں تو اس کا صاف مطلب ہوا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتوں کا دعا کرنا ان اعمال کے کرنے والوں کے لیے جن کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش، کہ فرشتوں میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جس پر اللہ رب العزت اپنی شان کے حساب سے جلوہ افروز ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان یعنی اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے یہ وہ جانے، ہمیں عرش بتایا گیا، ہمیں عرش کا پتہ ہے، اور وہ کیسے جلوہ افروز ہے اس تعلق سے شریعت خاموش۔ ایک مومن کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی خاموش رہے۔ جب انسان امور غیبیات میں عقل کا دخل کرے گا تو پھر وہ ٹھوکر کھائے گا، تو ٹھوکر نہ کھائیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، بس مومن کا کام یہ ہے اللہ اس کے رسول اگر کوئی بات بتا دیں جو غیبی امور سے تعلق رکھتی ہیں اس کو اتنا سن لے، اتنا مان لے، بس آگے اس کو قریدے نہ۔ اب فرشتہ آسمان سے وحی لے کر کے آتا ہے، اب اگر اس کو عقل پر پرکھیں گے تو کون اس کو مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ لیکن مومن کا کام کیا ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، مومن کا شیوا یہ ہے، جس سے پہلی خوبی بھی اللہ نے بیان کی کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ چوں چرا نہیں کرتے، وہ ان کی باتوں میں نہیں آتے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے مولوی بھی چوں چرا کرتے ہیں اور عقل لگاتے ہیں اور بال کی کھال نکالتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے وہ جانے، عرش پر مستوی ہے یہ بتایا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ بہرحال الذین یحملون العرش، کہ فرشتوں میں سے کچھ وہ ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور کچھ اس کے ارد گرد بھی ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں کوئی گن نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا، گننا بہت دور کی بات ہے۔ اب آپ سوچیں کتنے فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کتنا بڑا ہے، ان تمام چیزوں میں نہیں جاتے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح بیان کرنا حمد کے ساتھ، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ ان کا فریضہ، ان کا کام ہے۔ اور آگے جو بتانا مقصود ہے وہ سمجھے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے استغفار کرنا بھی ان کی ڈیوٹی ہے۔ ایک طرف جہاں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، وہیں یہ فرشتے، کون فرشتے؟ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس عرش کے ارد گرد ہیں، ان فرشتوں کا کام ایک جہاں یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، وہیں مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کیسے کرتے ہیں اب آگے اللہ خود بتا رہا ہے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، کہتے ہیں اے ہمارے رب تیرا علم ساری چیزوں کو محیط ہے، ہر چیز کو تیرا علم محیط ہے اور تو بڑا رحم و کرم والا ہے۔ فاغفر، تو بخش دے، بخش فرما کن لوگوں کی؟ فاغفر للذین تابوا، تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ تائب ہوتے ہیں، جو اپنی غلطیوں پر نادم ہوتے ہیں، جو پشیمان ہو کر کے تیرے دربار کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔
واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں کہہ دیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے توبہ کرتے ہیں اور جو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکام کی بجاوری اور اس کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کی تابع داری نہیں کرتے، کسی اور کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے، کسی اور کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں بناتے، کسی اور کے طرز زندگی کو نہیں اپناتے۔ واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، تو انہیں عذاب جحیم سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب انہیں داخل کر دے جنت میں۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، ربنا وادخلہم جنات عدن، جنات عدن کہتے ہیں ہمیشگی والی جنت، یعنی ایسی جنت جو ہمیشگی والی ہے، اور اس جنت کا تو نے ان سے وعدہ بھی کیا ہے۔ انہی کو صرف نہیں، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے آباء و اجداد کو بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ جو صالح ہوں، نیک ہوں، اچھے ہوں، اللہ والے ہوں، توحید کا تقاضا پورا کرنے والے ہوں، شرک سے براءت اور رضا اور اس سے نفرت کرنے والے ہوں، اہل شرک نہ ہوں، مشرکین میں سے نہ ہوں بلکہ موحدین میں سے ہوں۔ ومن صلح من آبائہم، اور جنہوں نے صالحیت کے ساتھ زندگی گزاری ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، آل و اولاد میں سے۔ دیکھیں اگر ایک انسان صاحب ایمان کے ساتھ ساتھ توبہ تائب بھی ہوتا رہے اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا رہے، تو پھر ایسے لوگوں کی بخشش کی، مغفرت کی دعا فرشتے کرتے ہیں، صرف انہی کی نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد کی جو پچھلے گزر چکے ہیں اور آنے والے یا موجودہ جو ان کی بیویاں، جو ان کی اولاد ہیں، ان کے لیے بھی یہ دعائیں ہو رہی ہیں کہ اللہ جہاں انہیں جہنم سے بچانا، وہیں جنت، وہیں ایسی جنات میں داخل کرنا جو ہمیشگی والی ہے۔ اور آگے جملہ ہے انک انت العزیز الحکیم، یقینی طور پر تو عزیز ہے، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد بھی آیات ہے جو اسی سے متعلق ہے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے ان آیات سے جو نتیجہ نکل کر کے سامنے آیا وہ یہ کہ کچھ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں، جو اس کے اطراف و جوانب میں ہیں، ان لوگوں کی جہاں ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، وہیں وہ مومنوں کے لیے، کون سے مومن؟ وہ مومن جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، توبہ تائب ہوتے ہیں، رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کی بخشش کی اور اسی طرح سے مغفرت کی، دعائے خیر و برکت کی وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تھی مختصر انداز میں اشارت کریمہ کی تفسیر، اس کا ترجمہ اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں۔ دوسری بات میرے بھائیوں اور دوستوں، حدیث ہے ترمذی کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عاد مریضا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے، تیمارداری کرے، بیمار پرسی کرے، اس کا حال چال لے، کسی بیمار اور مریض کے پاس جائے، او زار اخا لہ، یا اپنے کسی بھائی کی زیارت کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس جانا اور اس سے حال و احوال لینا، اس کو زیارت دینیہ کہتے ہیں۔ تو اگر وہ عام زیارت ہو اپنے مسلمان بھائی کی، یا کوئی مسلمان بھائی مریض ہو اس کی، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے من عاد مریضا او زار اخا لہ، لیکن شرط یہ ہے فی اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، کوئی دنیاوی غرض و غائد نہ ہو، اس لیے نہ جائے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ خوش ہو جائے گا تو میرا کچھ کام کر دے گا، یہ بڑا پاورفل آدمی ہے، اس سے میرا کوئی کام نکل سکتا ہے، یا اسی طرح سے بڑا امیر آدمی ہے، کبھی قرض دے دے گا یا کبھی کچھ اور بھی عنایات اور توجہ کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی دنیاوی غرض و غائد ہے تو پھر ایسی زیارت بے معنی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر زیارت للہ فی اللہ ہو، اللہ کے لیے ہو، حدیث کے الفاظ بالکل واضح ہیں من عاد مریضا او زار اخا لہ فی اللہ، اگر اللہ کے لیے یہ کام ہو، اللہ کی رضا جوئی، اس کی خوشنودی کے لیے یہ کام ہو،
اپنے بیمار بھائی کی بیمار پرسی کرنا یا کسی اپنے دینی بھائی کے پاس زیارت کی غرض سے جانا، اگر ایسا کوئی شخص کرتا ہے ناداہ منادن، ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ فرشتہ ہوتا ہے۔ یہ ایک فرشتہ پکار لگاتا ہے۔ پکار کیا لگاتا ہے؟ ان طبت و طاب ممشاک، کہ تمہاری دنیاوی اور اخروی زندگی مبارک ہو۔ ان طبت، تمہاری دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیاں مبارک ہوں۔ و طاب ممشاک، اور تمہارا یہ چلنا مبارک ہو، جو تم چل کر کے اپنے گھر سے، اپنے روم سے اپنے بھائی کے روم میں گئے ہو یا اپنے بھائی کے گھر میں گئے ہو، تمہارا یہ چلنا مبارک ہو۔ اور دیگر حدیثوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی بیمار بھائی کی بیمار پوسے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا چلنا ایسے ہے جیسے جنت کے باغیچے میں چلنا ہے، جب تک اس مریض کے پاس جا کر کے بیٹھ نہ جائے۔ اور جب مریض کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر رحمتیں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، معمولی سا عمل ہے، لیکن یہ عمل بھی تقریباً اب ہمارے ماحول اور معاشرے سے غائب ہوتا دکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ دوسرا عمل میں نے بتایا کہ اگر آپ کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں۔ کم سے کم سادہ سی جو بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ فرشتے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ کس شخص کے لیے؟ جو اپنے گھر سے اپنے بھائی کی بیمار پرسی کے لیے نکلے یا کسی مسلمان بھائی سے زیارت کی غرض سے نکلے، لیکن شرط ہے کہ وہ للہ فی اللہ ہو، کوئی دنیاوی غرض و غایت نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، سحری کے تعلق سے نبی اکرم فرماتے ہیں السحور اکلہ برکہ، سحری کا کھانا یہ باعث برکت ہے، باعث برکت ہے، برکت کا سبب ہے۔ فلا تدعوہ، تو تم اس کو مت چھوڑو۔ اور دیکھیں تاکید کس حد تک ہے، حدیث کا الفاظ ہے وَلَوْ أَن يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّن مَّاءٍ، اگر تم میں سے کوئی شخص کھانے کو کچھ نہ پائے یا کھانے کی اشتہا ضرورت نہ ہو تو کم سے کم ایک گھونٹ پانی ہی پی لے سحری کے نام کی۔ یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کو کھانے کی طلب نہیں ہوتی، پیٹ بھرا ہوا ہے، تو کم سے کم کچھ اگر کھانا پینا نہیں ہے تو کم سے کم سحری کے وقت میں سحری کے نام پر آپ ایک گھونٹ پانی پی لیں۔ یا اگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مان لیجیے ایک آدمی روزہ رکھنے کی نیت ہے اور کھانے کی طلب بھی ہے مگر اس کے پاس کھانے نہیں ہے ہی نہیں کچھ اس کے پاس، تو ایسی صورت میں کم سے کم ایک گھونٹ جرعۃ من ماء، پانی کا ایک گھونٹ ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ کھا اور پی لے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں آگے فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اگر انسان سحری کرے تو اللہ رب العزت رحمت کا نزول فرماتا ہے، کس پر؟ سحری کرنے والوں پر، اور فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں کس پر؟ سحری کھانے والوں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک انسان جب تک درود پڑھتا رہے گا تب تک فرشتے اس پر دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہیں گے۔ عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی حسن درجے کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من عبد یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ، جو بھی بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت کے فرشتے اس پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں، رحمت و برکت کی، بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ما من عبد یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ، ملائکہ اس پر دعائے رحمت و مغفرت اور برکت کرتے ہیں، کس پر؟ جو بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، مجھ پر سلام بھیجتا ہے، ما دام یصلی علی، جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہے تب تک فرشتے اس پر دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ آگے جملہ ہے اور یہ ایک بات یاد آ گئی، لیکن وہ درود کون سا ہو؟ وہی ہو جو نبی پاک کی زبان رسالت سے ادا ہوا ہو، خود ساختہ درود نہیں، وہ درود نہیں جو لوگوں نے بنائے اور گھڑے ہیں۔
کیونکہ ان درودوں میں اگر آپ پڑھیں گے ایمانداری کے ساتھ اور ایک بار توحید کی لاج رکھ کر کے اگر پڑھیں گے تو بہت سارے درود ایسے لوگوں نے بنائے ہیں جس میں شرک کی بو نہیں، شرک کا ایک تاریک گھڑا موجود ہے۔ تو وہ درود اور درود کے وہ صیغے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر سکھائے ہیں، ان درود کو، اور ویسے بھی آپ سوچیں، تھوڑا سا عقل لگا لیں، وہ درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلے ہوئے ہوں، اور ایک وہ درود ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی نے بنائے ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں ان دونوں درودوں میں سے کون سا درود پڑھنا آپ پسند فرمائیں گے؟ تھوڑا سا ایمانداری سے سوچیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چشمہ کو لگا کر کے سوچیں، پھر اندازہ ہو جائے گا کہ ریشم میں ٹاٹ کی پیوند کاری اس کی کہاں تک گنجائش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ، اس کو چھوڑ کر کسی کتنا بڑا امتی کیوں نہ ہو، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ کے برابر ہو سکتے؟ کیا وہ مقام و درجہ پا سکتے؟ تصور نہیں کر سکتا کوئی شخص۔ تو پھر اتنی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ایک انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے تب تک فرشتے ایسے لوگوں پر دعائے رحمت، مغفرت، دعائے خیر اور دعائے برکت کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں اب تم میں سے جو چاہے کم پڑھے، جو چاہے زیادہ پڑھے۔ زیادہ پڑھو گے فرشتے دعائے رحمت زیادہ کریں گے، کم پڑھو گے کم کریں گے۔ اب کتنا بٹورنا ہے، کتنا جمع کرنا ہے، یہ آپ کے ظرف کے اوپر ہے۔ تو آپ کو اگر زیادہ چاہیے تو زیادہ کیجئے، کم چاہیے تو آپ کی مرضی۔ یہ تھی چند باتیں، چند اعمال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، جن کے کرنے پر فرشتے ہمارے لیے دعائے رحمت مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام اعمال کو اپنے سامنے رکھنے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ ان اچھے اعمال کو کرنے کی